حضرت جبرائیل نے قرآن لے کر آنا تھا، آپ پر وحی نازل ہونی تھی، لیکن شکل بہت ملتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور قرآن کریم غلطی سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈلیور ہو گیا، مگر ہو گیا تھا اس لیے پھر مجبوراً وہ بات جاری رہی۔ اس دن فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہے، بالکل پکے اور کٹر مسلمان ہیں، اور جو یہ سمجھیں کہ گستاخی خدا کی، جبریل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کفر کے مترادف ہے یہ عقیدہ، وہ بھی اس دن فیصلہ ہوا پکے مسلمان ہیں، کسی کو حق نہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کرے، آئیڈینٹی کارڈ بنوانے جائیں تو فوراً بنا دو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ مانے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ علی وصی اللہ کہنا لازمی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں۔ کتنا عظیم الشان اجتماع ہوا ہے۔ پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان 30 پاروں پر مشتمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ بھی پکے مسلمان ہیں، اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں 40 پارے تھے، 10 پارے ضائع ہو گئے، اور ان میں حضرت علی کی وصیت کا بھی ذکر تھا، حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر تھا، خلافت کا ذکر تھا، اور منافقوں کے حال بیان ہوئے تھے، وہ بکری کھا گئی تھی یا کیا ہوا کسی نے ضائع کر دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پکے مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بھی درست ہے، اور قرآن میں تبدیلی ہوگی یہ بھی درست ہے۔ ان سب باتوں پر اس دن چھاپ لگا دی گئی ہے، اور قلوبہم شتیٰ پر گواہی دے دی گئی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اسلام کی تھیلی میں یہ سب چیزیں اکٹھی متضاد ایک وقت میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی فیصلہ اس دن دیا گیا کہ وہ کلمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، جو پہلے دن سے اسلام بنانے کے لیے ایک مؤثر کارروائی تھی، کافی تھا، وہ کلمہ مسلمان بنانے کے لیے نامکمل تھا۔ جب تک مرزا غلام احمد کے قطعی انکار کا دعویٰ اس کلمے میں شامل نہ کر دیا جائے، اس وقت تو کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تعریف مکمل اس وقت نہیں ہوئی جب اسلام مکمل ہوا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام کا ایک حصہ نامکمل رہتا تھا، یعنی کلمہ، اس کو آج پاکستان کے علماء نے مکمل کر دیا ہے، اس تعریف میں یہ اضافہ کر دیا کلمے میں کہ اب مسلمان بنانے کے لیے اقرار شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، بلکہ مرزا غلام احمد کا انکار بھی لازمی شامل ہوگا۔ ایک نیا کلمہ ابھر آیا اور سب نے سوات کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ تعریف تو کبھی بدل ہی نہیں کرتی، نہ زمانہ بدل سکتا ہے، نہ جغرافیہ اس کو بدل سکتا ہے۔ انسان کی کوئی تعریف کر لیں، پہلا حبشی یا جو یہاں بھی وہ پیدا ہوا تھا، جو انسان تھا، اس پر بھی صادق آئے گی، اور آخری مرنے والے پر بھی صادق آئے گی، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ ایک صرف یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا؟ اچھا، تو بند کرا دیں۔ تو یہ بھی اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کلمہ جو تھا یہ نامکمل تھا، اب مکمل ہو گیا۔ اور یہ نہیں سوچا ان تعریف کرنے والوں نے کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متنبی موجود تھا، ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا موجود تھا، اور ایک نہیں 2 تھے، اور آپ کے بعد بلکہ 3 بھی بیان کیے جاتے ہیں، اسود انسی اور ایک اور آپ کے وصال کے بعد تو کئی پیدا ہوئے، اور نہ آپ نے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ کسی اور خلیفہ نے، نہ کسی سنی نے، نہ کسی شیعہ نے کبھی اس کلمے کی تعریف کو چھیڑا اور اس میں اضافہ کیا کہ فلاں کا انکار کرو گے تو مسلمان ہوگے ورنہ نہیں، کہیں انکار شامل نہیں۔ تو وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ فنڈامنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے، اس کو تکمیل دی گئی، اور خالصتاً اجماع صرف انکار پر ہے اصل میں۔
اس کی سوا اجماع ہے کوئی نہیں. قلوبہم شتیٰ اپنی جگہ, اس پر صلح ہو گئی, اور ایک وجود کے انکار پر اتفاق ہو گیا. اس سے زیادہ قطعی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی؟ یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے, اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں پہ کبھی صلح نہ کرتے جو ان کی بنیادی اختلاف کی باتیں تھیں. تقویٰ کا تقاضا تھا. اگر کل وہ ان کو غیر مسلم کہہ رہے تھے, کافر کہہ رہے تھے اس عقیدہ رکھنے والوں کو, تو اب بھی کہتے چلے جاتے, کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے. یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا, لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا, یا اسلام کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا, لیکن اب یہ کہہ کر باغی بن گئے. وہاں اسی موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجتماع کی پیشگوئی فرمائی کہ 72 ایک طرف ہوں گے گویا, اور ایک طرف ہوگا, یہ اجماع کی پیشگوئی تھی اصل میں. کیونکہ اس کے مان بعد, اس بیان کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, یہ تو بڑی فتنے کی بات ہے, کیا بنے گا, ہم کس طرح پہچانیں گے کہ وہ ایک کون ہے؟ بڑا ہی اہم سوال تھا. 72 میں سے, بلکہ اب 73 ہونے والے تھے, یہود کے زمانے میں 72 تھے, 73 میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے, یہ فیصلہ دے رہے ہیں امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حکم یہ ہے کہ سچے کو ماننا, ورنہ تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے. کتنا مشکل کام. اگر دلائل میں گھسیٹتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا, حدیث کا مطالعہ کرنا, یہ دیکھنا وہ دیکھنا, تو اکثر بیچارے لا علم اور کمزور, اور جسے پنجابی میں ماتر ساتر کہتے ہیں, یہ بیچارے لوگ ایرا وغیرہ, یہ تو مارے جاتے. کتنا مشکل سوال ہے. آج بھی کسی عالم سے پوچھیں تو چکر میں پڑ جائے گا. مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت دیکھیں, کیسا واضح صاف دماغ خدا نے دیا تھا. مشکل سے مشکل معاملے کو آسان فرما دیتے تھے. آپ نے جواب دیا کہ کون سا مشکل کام ہے, ما انا علیہ و اصحابی. سچے کو پہچاننے کا طریق یہ ہوگا کہ جس حال پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو سچا فرقہ اس زمانے میں آئے گا اس کا یہی حال ہوگا. یہ حال دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا, دلیلیں نکالنی اور منطقی ایچ پیچ کو سمجھنا ہی مشکل کام ہے. لیکن ظاہری طور پر جو حال گزر رہے ہوتے ہیں قوموں کے, وہ پہچاننے مشکل نہیں ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا کیا حال تھا, اس بارے میں تو کسی مسلمان کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں. پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, اس کو یہ پتا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, سزائیں دی جاتی تھیں, کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا. تبھی بلال پیدا ہوئے ہیں, تبھی وہ عظیم الشان عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کر کے زریں پہنا پہنا کے گرمی میں عذاب دے دے کے مارا گیا, اور گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے کتوں کی طرح ان سے یہ سلوک کیا گیا مسلمانوں سے, اس جرم میں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو. یہ حال تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کھلا کھلا حال تھا. مسجدیں بنانے سے روکا گیا, مسجدوں کو گھروں کے اندر جا کے بھی منہدم کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر چونکہ اجازت نہیں تھی, اپنے گھر کے سین میں مسجد بنائی. حملہ کر کے, یلغار کر کے لوگ پہنچے کہ تمہیں خدا کی عبادت کا کیا حق ہے, تم گندے پلید لوگ. وہاں سے اس مسجد کو مٹا دیا. آپ کو حج سے روکا گیا, آپ کو